کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ظاہر ہے بنو سعد بن ابی بکر سے جب ہوا تو ہی بیکیم ون آف دی موسٹ ایلوکوینٹ عربس، اور یہ ان کی ٹریننگ کے لیے بہت ضروری تھا. تو پوائنٹ از دس، جو آپ لوگ سمجھیں، پرسپیکٹیو لینا سیکھیں لائف سے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ پہ کوئی بہت بڑا غم آئے، جب بھی آپ کو نظر ہی نہ آئے کوئی راستہ، تو ہمیشہ پرسپیکٹیو سامنے رکھیں. پرسپیکٹیو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے نبی غم سے گزر سکتے ہیں اتنے زیادہ اور اتنے بڑے حادثات سے گزر سکتے ہیں، تو اگر اللہ مجھے آزما رہا ہے کسی غم سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. میں بلکہ تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ انبیاء میں، جو حضرت جو بیمار ہو گئے تھے، ایوب، حضرت ایوب کے بارے میں لکھا ہوا تھا مفسرین نے کہ حضرت ایوب کو کیوں اتنی پین ہوئی اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیسٹ اور ٹرائل ان کا لیا، صرف اس لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ٹیسٹ، ٹرائل اور پین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں ہیٹ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں پنش کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے عظیم ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے، نیک ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے، لیکن آسانی کا سوال انسان کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے نبی نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھا دی آسانی کی. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں. ٹھیک ہے، تو آسانی کا ہی سوال کریں، لیکن یہ کہ اگر کچھ آ گیا ہے تو اس سے پرسپیکٹیو لینا سیکھیں. اس سے یہ دیکھیں کہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہی ہے یہ چیز مجھے کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے. دس ول میک یو وائز، یہ آپ کو عقل مند بنائے گا، وائز بنائے گا. ٹھیک ہے، تو ذرا غور و فکر کرنا سیکھیں. ارلی مین ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اتنے واقعات نہیں ہیں، مین 2 ہی واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ایک حلف الفضول اور ایک فجار وارز، لیکن اس سے بہت سے لیسنز ہم اخذ کریں گے. تو ارلی مین ہوڈ سے مراد ہے 15 سے لے کے تقریباً 20-22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ تھے، اور تمام انبیاء آلموسٹ شیفرڈ ہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شیفرڈ تھے، حضرت داؤد شروع میں شیفرڈ تھے، حضرت عیسیٰ شیفرڈ رہے ہیں، کارپینٹر بھی رہے ہیں. تو شیفرڈ رہنا کسی نبی کا، اس میں بہت سی حکمتیں انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، شیفرڈز کو دیکھا. یہ بہت آگے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ ہیں تو انہوں نے انہیں ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ I advise you to find the tree of the arak, a special type of tree, and find the darker branches because it will be better for your flock. وہ اتنا حیران ہوئے شیفرڈز، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اتنی ڈیپتھ میں پتہ ہے کہ یعنی ایک تو ٹری آف ارک ہم نے فائنڈ کرنا اور اوپر سے اس کی ڈارکر برانچز، یہ فائدہ مند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی ایک شیفرڈ ہوں. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نیور بی شائی آف یور پاسٹ. شیفرڈ ظاہر ہے ایک غریب آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے کوئی شائنس اس میں نہیں لی. میں اللہ کا نبی ہوں، آج دنیا میرے قدموں پہ ہے، لیکن یہ کہ آئی واز اے شیفرڈ، میرا بیک گراؤنڈ یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر ہے ایک اور ورژن میں پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، موسیٰ واز سینٹ وین ہی واز اے شیفرڈ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے، اور داؤد پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے. اینڈ آئی ٹو واز اے شیفرڈ ان اجید. اجید ایک علاقہ ہے، اس وقت اجید ہاسپٹل ہے مکہ میں، وہ اجید کا علاقہ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. اوکے، اب اس کی حکمتیں کیا ہیں، وزڈم کیا ہیں شیفرڈ بننے کی اور بکریاں چرانے کی؟ بہت سی حکمتیں ہیں، 1 by 1 انشاءاللہ ہم ساری ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے جو علماء نے بیان کی ہے، تفسیر یہ سیرہ لکھنے والوں نے، being a shepherd gives you the opportunity to engage in solitude. Solitude انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کسی پین سے گزر رہا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ وائز بن جائے تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. ہوتا کیا ہے آن دا کنٹری، گوروں سے جو ہیڈونزم سے ہمیں ایکچولی اسکیپزم کی فلسفی ملی ہے نا، گورے کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی جب ان پہ کوئی پین آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی ذہنی مصروفیات میں ڈالتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پین چلی جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. وہ شراب پینا شروع کر دیں گے، بار میں جانا شروع کر دیں گے، پلیجر میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بہت ڈرنک کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے غم ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرنک کر کر کے اپنے آپ کو بھلانا چاہتے ہیں. تو ایسے چیز نہیں بھولتی. یو ہیو ٹو فیس دا پین. جیسے رومی کا بھی کال ہے نا کہ کبھی کبھی پین کو فیس کرنے سے پین جاتی، آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی. یو ہیو ٹو بی بریو. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ٹرمینل النس ہو گئی،
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری نکل آئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے بیماری ہو جائے گی، اب ظاہر ہے کہ اسکیپزم سے تو وہ بیماری حل نہیں ہونے والی۔ بہادری یہ ہے کہ اس کو فیس کیا جائے، اس سچویشن سولیٹیوڈ میں جایا جائے، اپنے آپ کو ٹائم دیا جائے، اللہ کے آگے رویا جائے، پرسپیکٹیو لیا جائے اس سے۔ تو یہی بات ہے کہ شیفرڈ جو ہے وہ سولیٹیوڈ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو جتنے بھی ریلیجس لوگ ملیں گے وہ نیچر کے بہت قریب ہیں۔ آپ کو ایسے نان مسلم جو اسلام بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، یا وہ ماؤنٹینئرز ہوں گے، یا وہ سائیکلسٹ ہوں گے، یا وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو نیچر بہت بائکرز ہوں گے، آپ دیکھیں اسلام جب ان پہ پریزنٹ ہوتا ہے وہ گاڈ کو فوراً مان لیتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ آپ کو دنیا کی ریچسٹ کنٹریز ایتھیسٹ ملیں گے جو دنیا میں گم ہیں، جن کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ آپ چائنیز کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بس اپنی کنٹری کو سرو کرنا، ٹیکنالوجی بڑھانا۔ تو یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوا نا، اس سے تو دیکھیں کتنے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہو گئے ان کے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نیچر کے انسان جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ ایز اے ٹین ایجر اپنی ایکٹیویٹیز ایسی رکھیں جس میں آپ نیچر کے اندر بہت زیادہ جائیں، اور سولیٹیوڈ جو ہے اس کو لائک کیا کریں۔ دیکھیں اگر سولیٹیوڈ میں آپ کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہے، اوور تھنکنگ بہت آ رہی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ ایٹ پیس نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سولیٹیوڈ میں اس لیے نہیں بیٹھتے، کہتے ہیں کہ میرا وہ زون ایکٹیو ہو جاتا ہے، میرے ڈارک تھاٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہی تو ڈیفیٹ کرنے ہیں، اسی کو تو فیس کرنا ہے۔ کریج نام ہی اس چیز کا کہ اپنے فیئرز کو، ڈیمنز کو فیس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں، اور یقین کریں سب سے بہترین سولیٹیوڈ وہ رات کا ٹائم ہے، جو لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ ہے، جس کو 3/4 آف دا پارٹ کہتے ہیں نائٹ کا، تہجد کا جو ٹائم ہے۔ اتنا سکون ہے اس ٹائم میں، اتنی سکینت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کبھی اللہ سے ملاقات کر کے تو دیکھیں، سب کچھ ڈسٹنس کر کے دعائیں کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے، آپ دیکھیں آپ کو ایسی اسٹرینتھ ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سولیٹیوڈ پسند کیا گیا ہے، اور سولیٹیوڈ سے بندہ تفکر اور تدبر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تفکر اور تدبر بہت اچھی عادات ہے، اور قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ تفکر ان شارٹ یہ ہے کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھنا، اور اس پروف پہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے فیوچر ڈیسیجنز لینا، یہ تفکر ہوتا ہے۔ اور تدبر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کانسیکوینس سامنے رکھنا، اس کا اینڈ سامنے رکھنا، اور اس کے کانسیکوینس کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لینا۔ یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے تفکر اور تدبر کی بات کی ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں انہوں نے مسٹیکس نکال لینی تھی۔ تو تدبر یہی ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا ان کا کانسیکوینس کیا، دے آر ناٹ ہیپی، وہ بہت دور ہیں، خوشی سے بہت دور ہیں۔ تفکر یہ ہے کہ تمہارے سامنے مثالیں ہیں، اللہ نے تمہیں پروف دے دیا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ملے گا، تو اس پروف کو لیتے ہوئے فیصلے کرو۔ لیکن تفکر اور تدبر کا آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیبیچول جب تک آپ اپنے برین کو ایمپٹی نہیں کریں۔ اگر آپ نے مسلمان یوتھ شراب تو نہیں پیتی، لیکن سیم نشہ ہے موبائل والا، سیم نشہ وہی، نشہ تو وہی ہے کیونکہ اس کا کیمیکل پاتھ وے تو وہی ہے۔ یا کوکین پی لیں یا موبائل پر بیٹھ جائیں، فیس بک پر بیٹھ جائیں، وہ پاتھ وے تو ایک ہے، نیورل پاتھ وے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو ذرا فری کر کے سولیٹیوڈ میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا چاہیے۔